دیکھو جو مین ہائی لائٹ ہے اس بل کی وہ یہ ہے کہ بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا، اور جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ اب صدر جب دستخط کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا۔ ماہر قانون شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے صبح سویرے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب بل جو قانون بننے جا رہا ہے صدر کے دستخط کے بعد، موجودہ جو اب یہ بل ہے، فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا اس پر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ، کیا اس بل کا، اس قانون سازی کا اس فیصلے پہ کسی بھی طریقے سے کوئی اثر پڑے گا یا وہ فیصلہ اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ نیشنل اسمبلی اور اس بل کی منظوری دے دی ہے، اب اس میں صرف صدر کی توثیق جو ہے وہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے وہ بھی آج کسی وقت صدر کو اسینڈ کر دیں گے، اور جیسے ہی اسینڈ کریں گے پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو پھر تو یہ قانون نافذ العمل ہو جائے گا ٹھیک ہے فوری طور پر۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہے، اور یہ بھی بہت ضروری بات ہے، لیکن جو آپ کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو 15 جولائی کا جو میجورٹی ڈیسیجن ہے وہ بھی فیلڈ میں موجود ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ کچھ نہ کچھ عمل درآمد شروع کر رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ججز سے جو ہے وہ رجوع کیا ہوا ہے کچھ ان سے ہدایات لینے کے لیے کچھ بات پہ۔ لیکن ایک بات اب ضرور ہے کہ قانون بن جائے گا۔ جب قانون بن جاتا ہے تو آرٹیکل 175(2) کے تحت جو ہے وہ پھر تمام عدالتیں اس قانون پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ اچھا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی بھی قانون کو، چاہے وہ صوبائی ہو یا وہ فیڈرل لیجسلیشن ہو، اس کو چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کی وائریز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وہ آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا وہ اس کی کوئی شق اگر آئین میں دیے گئے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اگر ان سے متصادم ہوگا تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور وہ منسوخ جو ہے وہ یا ہائی کورٹس کر سکتی ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہیں۔ بالکل، تو یہ بات تو طے ہے کہ آج اگر یہ صدر نے اس کی توثیق کر دی اور یہ گزٹ نوٹیفائی ہو گیا تو اس قانون پر عمل درآمد فوری طور پر ہو جائے گا۔ یہ اس وقت تک قانون رہے گا جب تک کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون کے اوپر اس کو اگر کالعدم نہ کرا دے۔ اچھا، اس پر پہلے بھی اطہر من اللہ صاحب بھی، جسٹس صاحب بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کن کن قوانین کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے اختیار میں موجود ہے یا ہائی کورٹس کے اختیار میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہاں پر، ایک تو آئینی اور قانونی معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جانا، وہاں پر کسی معاملے کو ہائی لائٹ کرنا، اور دوسرا یہ ڈیبیٹ کہ جی عوام کا فیصلہ کرنے کا اختیار پارلیمان کو ہے، اور پھر غیر منتخب افراد اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جیسے کہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا۔ تو آپ کو لگتا ہے، اور یہ ڈیبیٹ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اسی مسند پہ اسی جگہ پہ کوئی اور صاحب ہوں گے لیکن بیان اسی طرز کے ہوتے ہیں، لیکن جو قانون کے شعبے سے جڑا ہو ان کی جانب سے ایسے بیان کا آنا بڑا چنبے کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اب وزیر قانون نے جو وہاں پہ خطاب فرمایا ہے انہوں نے تو ظاہر ہے کہ یہ تھا تو یہ پرائیویٹ ممبر بل تھا، لیکن اس کی جو ہے حکومت نے اور ان کی اتحادی جو پارلیمانی پارٹیز نے ان کی حمایت کی اور اس بل کو منظور کر لیا، تو اس کی جسٹیفیکیشن تو وہ یہی دیں گے۔ اور بات ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا جو آئین ہے وہ ٹرائکوٹومی آف پاور کے پرنسپل کے اوپر چل رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کوئی بھی جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اس پہ عمل کرنا تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کا جو ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اور اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو ہے اس وائریز اس کی جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آئین میں دیے گئے کسی شق سے متصادم ہو قانون پورا یا اس کی کوئی شق۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جہاں تک کہ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے وہ تو بالکل موجود ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے۔ ایک نارمل سرکمسٹانسز میں اگر اس طرح کی قانون سازی ہو تو اٹ میک سینس، وہاں پہ انٹینشنز کو جج نہیں کیا جاتا، لیکن اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی اس طرح کی قانون سازی ہو جو فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہو، تو کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فیصلہ نہیں ہے؟ تو پھر اس طرح تو عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو پائے گا۔
یہ قانون سازی جو ہے کیا یہ کسی طریقے سے ہمیں فیور کر رہی ہے؟ کوئی لیجسلیشن میں کوئی باقاعدہ اپنی جگہ بنا رہی ہے یا یہ صرف جواب الجواب ہے؟ دیکھیں صدف بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اور جتنی جلدی میں کی گئی ہے یہ تو سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ججمنٹ ہے 8 ممبر ججز کی اور جو پورے کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ تو بظاہر تو یہی ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک کمپیٹنس کی بات پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرنے کی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار موجود ہے اور وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر اگر چیلنج بھی ہوگا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ پہلی ہیئرنگ میں اگر ایک بینچ تشکیل دیا جائے اور وہ اس دن اس کی جو ہے آپریشن کو سسپینڈ کر دیں، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اس میں اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس کرنا پڑتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس کرنا پڑے گا، اس پہ پوری ایک ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد کہیں جا کے اس کی کسی پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ شاہ خاور صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ویسے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے قانون، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ماشاءاللہ اتنے قانونی شغف رکھتے ہیں قانون سے اور آئینی معاملات سے اور لیجسلیشن سے کہ وہ بڑے تیزی سے عدالتی معاملہ کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر قانون سازی کو تیار رہتے ہیں، اتنا ہی عوامی فلاح کے لیے بھی اگر تیار رہیں، دماغ تو بڑا تیز کام کرتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو تو کیا ہی بات ہے کہ اتنی ہی پھرتی سے پھر ساری چیزوں خبر